کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ اپنی نمازوں کی فکر بھی کرو. رب سے لڑائی لے کے کیا کر لو گے تم؟ سکون نہیں ملے گا. شاید تو سمیسٹر کر کے پینٹ کوٹ ٹائی لگا لے, تجھے کو کرسی مل جائے, سکون تجھے پھر بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سکون تجھے اسے یاد کر کے ملے گا. مومنو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں, وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں, جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے نا, تب اللہ کوئی نہ کوئی ضرور انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے, مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے. مومنو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, گھر سے ان کے امتی امتی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو, اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو. اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اپنی نظروں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو, ورنہ رب تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا. تمہارے چہروں کا حسن اور نور ختم ہو جائے گا, بے رونق ہو جائیں گے. تم جتنی مرضی تیاریاں کرتے پھرو, جتنا مرضی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ان میں نور تبھی آئے گا جب تمہاری آنکھ پاکیزہ ہوگی اور دل میں تقوی. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس, جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. فرمایا بس یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار, اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم, میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اے اہل اسلام, اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے. سو مشرکو, تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے, اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے, ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا, مگر وہ کریم ہے, اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے, رحیم ہے.
जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मग़फ़िरत कीजिए। मौला अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। अगर किसी शख्स ने अपना ईमान चेक करना हो तो देखे दिल में मौला अली की मोहब्बत कितनी। हजरत अली की मोहब्बत ईमान है। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज कर कर यजीद होता। नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अज़ान हो। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन